إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے اس ساری کائنات کو صرف اور صرف 6 دنوں کے اندر پیدا فرمایا اور کہا وما مسنا من لغوب، ہمیں ذرا برابر بھی تھکان نے ٹچ نہیں کیا، ہمیں تھکان لائق نہیں ہوئی. بعدہ انگنت درود و سلامتی نازل ہو تمام انبیاء و رسول پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین جمعہ، رمضان مقصد کے ساتھ کیسے گزارے؟ انسان ہمیشہ سے ہمیشہ اس کی یہ عادت رہی ہے کہ خلق الانسان ہلوعا، انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا، ہر چیز کو جلد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ فلاں چیز مجھے جلدی مل جائے. 1 روپیہ ہے 2 روپے جلدی ہو جائے، اتنا بینک بیلنس ہے اس سے ڈبل جلدی ہو جائے، اتنی پراپرٹی ہے اس سے ڈبل جلد ہو جائے. یہ انسان کی جستجو اور انسان کی آرزو، تمنا اور خواہش ہوتی ہے. ہر چیز سے پہلے انسان پلاننگ کرتا ہے. کوئی شاپ کی اوپن کر رہا ہے اپنی دکان کو، پلاننگ کرتا ہے
زمین خریدتا ہے تو پلاننگ کے ساتھ خریدتا ہے، مکان بناتا ہے تو پلاننگ کرتا ہے، منصوبہ بندی کرتا ہے۔ ہر چیز کے اندر انسان منصوبہ بندی اور پلاننگ کے ساتھ کرتا ہے۔ آج کے خطبے کے حوالے سے ہم آنے والا رمضان مقصد کے ساتھ ابھی سے پلاننگ کر کے کیسے گزارے، اس کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس کے اندر اللہ رب العزت نے یوں فرمایا، قل اے محمد اعلان کر دیجئے، لوگوں سے کہہ دیجئے، فرما دیجئے، ان صلاتی، یقیناً میری نمازیں، ونسکی، اور میری عبادتیں، ومحیایا، اور میری زندگی، میرا جینا، ومماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، دونوں جہانوں کے پالنہار کے لیے ہے، رب العالمین کے لیے ہے۔ وبذالک امرت، کہا لا شریک لک، وبذالک امرت، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کی ذات میں اللہ معبود برحق ہے۔ وبذالک امرت، اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے سب سے اول ہوں۔ آیت کریمہ پہ غور کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی سے کہا کہ آپ کہہ دیجئے میری نمازیں، میری عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا، یعنی ساری زندگی آ گئی اس کے اندر، عبادت بھی آ گئی، معاملات بھی آ گئے، کہ ساری چیزیں ہمارے کس کے خاطر ہونی چاہیے؟ اللہ کے خاطر ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صبح شام دعائیں کرتے تھے، اس میں یہ دعا شامل تھی کہ اللہ تیرے ہی نام سے صبح کرتا ہوں، پروردگار تیرے ہی نام سے شام کرتا ہوں، تیرے ہی لیے جیتا ہوں، تیرے لیے ہی مرتا ہوں، اور مجھے خوب یقین ہے کہ تیرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ یعنی انسان کو صبح شام یہ دعا کر کے اپنے مقصد، اپنے ٹارگٹ اور اپنے ہدف سے ہٹنا نہیں چاہیے، کہ ہم جو دنیا میں آئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو، اللہ کی بے شمار مخلوق ہے، کچھ آسمانوں میں ہے، کچھ زمین کے اوپر ہے، کچھ زمین کے نیچے ہے، کچھ پہاڑوں میں ہے، کچھ وادیوں میں ہے، کچھ جنگلات میں، اللہ کی بے شمار مخلوق ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، عقل دی، سمجھ دی، شعور دیا، فطر سلیم، عقل سلیم، درستگی، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دی تاکہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکے، تمیز کر سکے، سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کر سکے، اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کر سکے، نیکی اور گناہ کے درمیان فرق کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل اس لیے دی کہ اچھائی کو اچھائی سمجھا جائے، برائی کو برا سمجھا جائے۔ ہر چیز اپنے اندر ایک مقصد رکھتی ہے۔ دیکھیے، افسوس یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کی اکثریت کا اگر جائزہ لیا جائے تو انسانوں کی اکثریت آپ کو دکھے گی کھانے پینے کے اندر مست۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی کا مقصد کھانے پینے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا ہے، بس دنیا میں آئے ہیں، کھائیں گے، پیئیں گے، مست رہیں گے اور چل دیں گے۔ یہ مشرکین کا عقیدہ تھا، کہتے تھے وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، ہم تو دنیا میں آئے ہیں، عیش و عشرت کے ساتھ رہیں گے، ناز و نعم میں پلیں گے، کھانا پینا ہمارا مقصد ہے، ہمارا ٹارگٹ ہے، اور
ہم دنیا سے چل جاتے ہیں اور مٹی بن جاتے ہیں اور ہڈیاں ہماری مٹی کھا لیتی ہیں، بس اتنی ہی ہماری زندگی ہے۔ آج دیکھو اکثریت کا یہی حال ہے کہ دنیا میں بس کھانے پینے کے لیے آئے۔ ہر ایک لماف کرے ہم تمام کو، ہر ایک جب بھی باہر کھانے کے لیے نکلتا ہے تو یہ ضرور سوچ کر نکلتا ہے کہ فلاں ہوٹل کے اندر کھانا لذیذ، ذائقہ والا اور ٹیسٹی ہوتا ہے۔ کیا کوئی بندہ مسجد کے آتے وقت یہ سوچتا ہے کہ آج ہماری نماز کے اندر چاشنی ہونی چاہیے، ہماری نماز اس طرح سے ہونی چاہیے کہ اس کے اندر ذائقہ ہو، ہماری نماز ٹیسٹی ہونی چاہیے جو رب کو پسند آئے؟ کیا کبھی یہ سوچتے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيَأْكُلُونَ كَمَا يَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ۔ اور آگے ایک اور جگہ کہا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، کہ جن کی زندگی کا مقصد کھانے پینے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ان کے دل تو ہے لیکن ان کے دل پر تالے پڑے ہوئے ہیں، یہ کبھی سمجھیں گے نہیں۔ ان کی نگاہیں تو ہے لیکن یہ دیکھتے نہیں، ان کی آنکھیں تو ہے، کان تو ہے، لیکن یہ نصیحت کی باتیں سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اول، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ کچھ لوگ اس طرح سے کھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام کے اندر کہا وَيَأْكُلُونَ، کہ کچھ لوگ کھاتے ہیں اس طرح جس طرح جانور کھاتے، وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ گویا کہ آنے والے رمضان کے اندر سب سے پہلے ہم پلاننگ کریں کہ ہم اپنے عبادتوں کو کس طرح سے مزین اور آراستہ کریں، جس کی بنا پر ہم اور آپ رمضان کو ایک مقصد، ایک ٹارگٹ، ایک ہدف اور ایک پلاننگ اور ایک منصوبہ کے ساتھ گزارے۔ دیکھیے ہر رمضان آتا ہے گزر جاتا ہے، یوں ہی زندگی ہماری تمام ہو جائے گی، یوں ہی زندگی نکل جائے گی، کب آنکھ بند ہو جائے ہمیں اور آپ کو کسی کو معلوم، کسی کو پتا نہیں ہے۔ آج ہم کئی لوگوں کے جنازے پڑھتے، کل روز کئی لوگ ہمارا جنازہ پڑھیں گے۔ یہی فرق ہے، کتنا فرق ہے؟ ایک سانس کا فرق ہے، ایک سانس کا فرق ہے، بند ختم انسان۔ دیکھیے سب سے پہلے ہم اور آپ کو ٹارگٹ بنانا ہے کہ ہم رمضان کے اندر جو اہم عبادتیں ہیں، ہم سحری کے لیے اٹھتے ہی ہیں، جب سحری کے لیے اٹھتے تو تھوڑا اور جلد اٹھ جائے اور نماز تہجد کی پابندی کرے۔ جہاں ہم اور آپ تراویح کا اہتمام کریں، ہونا یہ چاہیے کہ ہم اور آپ اگر تراویح جو کہا گیا، تراویح اور تہجد کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، قیام اللیل کہہ لیجیے، تراویح کہہ لیجیے، تہجد کہہ لیجیے۔ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ رات میں دیر سے پڑھی جائے اس کو تہجد کہتے، اور رمضان کے اندر بعد عشاء کی نماز کے بعد جو پڑھائی جاتی ہے جو نمازیں، اس کو تراویح کہتے۔ بات ایسی نہیں، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ افضل اس کا وقت جو ہے، افضل وقت، اور جس وقت اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر آتا ہے، جس آسمان کو ہم دیکھتے وہاں اللہ تبارک و تعالی آتا ہے، افضل وقت جو ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے، آخری پہر، یعنی سحری کا وقت۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے جہاں ہم اور آپ اپنی اس کو ڈیوائیڈ کر لیں، 4 رکعت تراویح یعنی عشاء کے بعد، اور 4 رکعت ہم اور آپ اس میں پڑھیں، یا پھر جس کو یہ غلبہ ہو
پلاننگ کر لے پہلے سے کہ نہیں میں نہیں اٹھ سکتا ہوں، زیادہ جلدی نہیں اٹھ سکتا ہوں، تو وہ تراویح سے ہی فارغ ہو جائے، تراویح ہی پڑھنا اس کے لیے بہتر ہے۔ اس میں بھی ہوتا یہ ہے کہ شروعات کے اندر ہمارا جذبہ زیادہ ہوتا ہے، شروعات میں جذبہ ہمارا زیادہ ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ دیکھو ہر مسجد کا یہ عالم، ہر مسجد کا یہ دکھڑا ہے کہ شروعات کے اندر آپ دیکھو مسجد پہلے رمضان، دوسرے روزے، تیسرے روزے کے اندر آپ کو بھری پڑی ملے گی، پھر آہستہ آہستہ صفیں کم ہو جائے گی۔ یہ شیطان ہم اور آپ کو دنیاوی کاموں میں مشغول کر دیتا ہے۔ بچے ہیں کھیلنے میں مشغول، گھومنے پھرنے میں مشغول، اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم نے رمضان کو تقسیم اس طرح سے کر دیا ہے کہ پہلے عشرے میں تھوڑی عبادت کر لیتے ہیں، یعنی 10 دن، 1 سے لے کے 10 دن، دوسرے عشرے کے اندر اور تھوڑی عبادت، اور تیسرا عشرہ تو ہم اور آپ شاپنگ کے اندر ہی گزار دیتے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ ہماری خواتین بالخصوص آپ دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب 24 گھنٹے دیے ہیں دن کے اندر، وہ زیادہ ہونے والے اور وہ کم ہونے والے نہیں ہیں۔ ہم اور آپ کو پلاننگ کرنا ہے کہ کس طرح ہم اور آپ، دیکھیے شریعت روکتی نہیں ہے شاپنگ کرنے سے، شریعت کپڑے خریدنے سے روکتی نہیں ہے، لیکن اس کا بھی ایک وقت ہوتا ہے کہ ہم ہماری شاپنگ ہماری عبادتوں کے اندر آڑ رہے ہیں، کیونکہ رمضان کا مقصد شاپنگ کرنا، کھانا پینا نہیں ہے۔ رمضان کا مقصد، ہدف کیا ہے کہ ہم متقی بن جائے، پرہیزگار بندہ بن جائے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے تم پر اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح پچھلی امتوں کے لیے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو پڑھیے، ان کا لمحہ لمحہ، ان کی سیکنڈ سیکنڈ اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی اور ایک مقصد کے ساتھ ان کی زندگی تھی۔ آپ کو پتا ہے میزبان رسول حضرت ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ انصار کے رہنے والے تھے، انصاری صحابی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آتے ہیں تو ان کی اونٹنی ان کے گھر کے پاس بیٹھتی ہے، وہاں مسجد نبوی، اور قریب میں حضرت ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں میزبان بنے۔ دیکھیے ان کی زندگی کا مقصد جب یہ اسلام لے کر آئے، یہ اس اسلام کو عورت تک پہنچانے کے لیے مقصد دیکھیں ان کا، مقصد جس کو ہم کہتے ہیں مقصد، ہمارا ہیتو جس کو کہتے ہیں مقصد، ٹارگٹ، ہدف۔ جب یہ دین اسلام ان تک پہنچا تو بیٹھے نہیں رہے، مدینہ چھوڑ کر اطراف کے اندر جتنے بھی ممالک تھے وہاں جا کر اسلام کی دعوت دی، لوگوں کو، غیروں کو اسلام کی طرف بلایا۔ اور آپ کو پتا ہے یہ رہنے والے کہاں کے ہیں؟ مدینہ کے۔ ان کی قبر شریف کہاں ہے؟ قسطنطنیہ کے اندر، قسطنطنیہ کے اندر ہے۔ کتنا فاصلہ ہے! انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو چھوڑا، اپنی بزنس اور اپنے کاروبار کو چھوڑا، یہ ساری چیزیں اس لیے چھوڑی کہ ان کا مقصد رب کی بنائی ہوئی پاکیزہ جنت تھی۔ اس طرح ایک انسان کا مقصد ہوتا ہے کہ زندگی میں اتنا کمانا ہے، ایک گھر بنا کر ہی میں اس دنیا سے جاؤں گا، اپنے بچوں کا کچھ سوچ کر ہی جاؤں گا، تو یقیناً ہم اور آپ کی یہ جستجو، یہ مقصد ہونا چاہیے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جنت میں کہیں محل بنا کر جاؤں گا۔ یہ مقصد ہونا چاہیے ہمارا۔ جب ہم اور آپ، دیکھیے اصل انسان دیکھی ہوئی چیز پر یقین کرتا ہے، یہ بہت یقین کامل ہے ہمارے لیے بہت بہتر بات ہے کہ ہم
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر ان پر ایمان لاتے ہیں. بہت بڑی بات ہے. کیوں؟ اگر جو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ دیکھ کر ایمان لانے والے ہیں، ہم دیکھے بغیر، لیکن ہمارا ایمان کمزور ہے. کیوں؟ اگر ہمیں حقیقی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی تو آپ کا ہر فرمان ہم قبول کرتے، آپ کی ہر بات کو، آپ نے جو جو کرنے کا حکم دیا ہم ضرور کرتے. اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ رمضان آنے سے پہلے ہم اور آپ اپنے ذہن کو گناہوں سے پاک کر لیں، اپنے خیالات کو، اپنی زبان کو، اپنے جسم کو گناہوں سے پاک کر لیں. تبھی جا کر ہم اور آپ ایک دیکھیے پلاننگ کیجیے کہ فلاں مجھے قرآن ان راتوں کے اندر، ان نمازوں کے بعد، ان اوقات کے اندر مجھے قرآن پڑھنا ہی پڑھنا ہے، کچھ بھی ہو جائے. مجھے زیادہ سے زیادہ دعائیں اور مناجات کرنا ہے. دیکھیے اس کا مقصد یہ نہیں، یہ کہنے کا میری مراد یہ نہیں کہ ہم اب نہ کریں. یہ تو ہر مہینے ہونا چاہیے، ہر دن، ہر لمحہ ہونا چاہیے، ہر سیکنڈ ہونی چاہیے. لیکن ہم اور آپ رمضان کے اندر جب اجر ڈبل ہو جاتا ہے، ثواب دگنا چگنا ہو جاتا ہے، تو ہم اور آپ کیوں نیکیوں کو نہ لوٹیں؟ کیونکہ نیکیوں کو لوٹنے کا موسم بہار ہے. جب دنیا کے اندر کسی جگہ آفر ہوتی ہے تو ہم کیسے دوڑے دوڑے چلے جاتے. کاش اسی طرح یہ رب کی جو آفر ہے رمضان، اس کے اندر ہم نیکیوں کے اندر آگے بڑھتے. دنیا کے اندر ہمارا معاملہ کیا ہے کہ کوئی بھی چیز ہو ہم ایک ہدف کے ساتھ، ایک پلاننگ کے ساتھ، ایک منصوبہ بندی کے ساتھ کرتے. کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم رمضان آنے سے پہلے فلاں نمازوں کی، تراویح کی یا تہجد کی یا قیام اللیل کی یا قرآن مجید کی تلاوت کی یا نمازوں کی یا روزوں کی، ہم اور آپ پلاننگ کر لیتے کہ کیسے کیسے ہمارا روزہ گزرے، ہم کیسے قرآن کی تلاوت کریں. اور یاد رہے اکثریت شروعات کے اندر جوش دکھاتی ہے، جیسے میں نے کہا، پھر آخری ہوتے ہوتے جوش مان پڑ جاتا ہے، ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. ایسا نہیں، ہم ہوش کے ساتھ عبادت کریں. جوش میں کی جانے والی عبادت ہماری اور آپ کی جلد ختم ہو جائے گی، لیکن ہوش سے کی جانے والی عبادت دیر تک رہے گی. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کثرت کا، عبادتوں کی کثرت کا کوئی معیار نہیں ہے. ہم تھوڑا کریں لیکن کنٹینیو کریں، یہ رب کے پاس معیار ہے. ہم ایسا نہیں کہ زیادہ آج ایک دن، 5 دن، 5 رمضان، 10 رمضان زیادہ سے زیادہ عبادت کر لی، پھر 20 رمضان کے اندر بس آرام. ایسا نہیں، تھوڑی عبادت کرے. کیوں؟ مایا عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہے؟ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ کے پاس وہ عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے جو کنٹینیو، مداومت کے ساتھ، لگاتار، مسلسل کیا گیا ہو، اگرچہ کہ وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. وَإِن قَلَّ، اگرچہ کہ وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. تو ہمارا عمل اگر تھوڑا ہوگا تو رب کے پاس معیار ہے، لیکن کنٹینیو ہونا چاہیے. اور یاد رہے نیکی نیکی کو جنم دیتی ہے. آپ اگر ایک نیکی کرتے ہو تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری نیکی کرنے کا موقع اور دوسری نیکی آپ کو نصیب ہوتی ہے. اور انسانوں کی اکثریت آپ دیکھو، ہم اور آپ گناہوں کے اندر کتنے ملوث ہے. اور آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے پلاننگ یہ کریں کہ اس رمضان کے اندر ہمیں رب کو منانا ہے. ہم نے جو جانے انجانے میں، دیکھیے یہ بات ہمیشہ یاد رہے، میں ہر مرتبہ کہتا ہوں، اگر میں گناہ کرنا چاہوں تو کیا ہوتا ہے، لوگوں کی نظروں سے چھپ کر، ایک دم چھپ کر میں گناہ کروں. کیا ہماری کوئی نماز، ہمارا کوئی روزہ، ہماری کوئی تلاوت ایسی ہے جس کا گواہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہو؟ جس طرح ہمارے گناہوں کا گواہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا،
کیا ہمارا کوئی عمل، کیا ہماری کوئی نیکی، کیا ہماری کوئی نماز، کیا ہماری کوئی دعا، کیا ہماری کوئی قرآن کی تلاوت، کیا رب سے بندگی کرنا کوئی ایسی ہے جس کا رازدار صرف اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو؟ ہرگز نہیں۔ ہم روزہ رکھتے کم از کم ہماری والدہ کو یا ہماری اہلیہ کو پتا ہوتا ہے، کیونکہ افطار کے لیے جائیں گے۔ کیا ہمارا کوئی ایسا روزہ ہے جس کا رازدار صرف اللہ ہے کہ فلاں بندے نے آج روزہ رکھا ہے اور اس کا گواہ میں ہوں، فلاں بندے نے آج نیکی کی ہے اس کا گواہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ؟ کہ ہمارے پاس گناہوں کو دیکھو، ایک لمبی فہرست آپ کو نظر آئے گی جس کا رازدار اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، لیکن نیکی زیرو۔ تو ہم اور آپ آنے والے رمضان کے اندر اس طرح سے پلاننگ کرے کہ ہماری عبادتوں کا رازدار صرف اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور ذات نہ ہو۔ ہماری گناہوں کی فہرست لمبی ہے، گناہ ہمارے بہت زیادہ ہے، اور اس کا رازدار لوگ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ فلاں گناہ میں نے فلاں وقت کیا ہے۔ لیکن کیا کوئی ہماری نیکی ایسی ہے جس میں کسی کو نہیں پتا، صرف اللہ کو پتا ہے کہ فلاں بندے نے؟ ذرا سوچ کر دیکھنا اس چیز کو اکیلے میں بیٹھ کر کہ کیا ہماری کوئی عبادت ایسی ہے جس کا رازدار، جس کو دیکھنے والا صرف اللہ کی ذات ہو اور کوئی بندہ نہ ہو؟ ہرگز نہیں، بہت کم ملیں گے ہمارے ایسے اعمال۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ آنے والے رمضان کے اندر ہماری ایک ایسی مقصد ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ ہم ہر چیز کو تقسیم کر لے، پلاننگ کے ساتھ کرے اور رب کو زیادہ سے زیادہ منانے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی جہاں کبھی بندہ یہ نہ سوچے اللہ غفور الرحیم ہے، وہیں پر شدید العقاب بھی ہے، سخت پکڑ کرنے والا بھی ہے اور بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اس دونوں کے درمیان ہم کو بیلنس رکھنا چاہیے۔ یہ کبھی بھی بندہ نہ سوچے کہ گناہ کرتا رہوں گا اور شیطان یہ خیالات دلاتے رہے کہ تیری عبادتیں تو بہت ہیں۔ دیکھیے، شیطان ہم سے تھوڑی عبادتیں کرواتا ہے اور بہت سارے گناہ کرواتا ہے، اور ہمیں یہ تصور دلاتا ہے کہ تیرے اعمال تو بہت زیادہ ہے۔ یہی شیطان کا حربہ ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تھوڑے اعمال ہم سے کرائے گا، بہت سارے گناہ ہم سے کرائے گا، اور ہمارے دماغ میں یہ خیال ڈالے گا، یہ تصور ڈالے گا تیری عبادتیں زیادہ ہے، تیرے گناہ کم ہیں۔ حالانکہ اکیلے میں بیٹھ کر سوچے تو ہمارے گناہوں کی فہرست لمبی ہے اور ہماری نیکیوں کی فہرست چھوٹی ہے۔ اور شیطان کا ایک اور حربہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے عمل کراتا ہے، بڑے بڑے گناہ کراتا ہے، اور ہمارے تصور میں یہ لاتا ہے کہ تیری نیکیاں بڑی ہے، تیرے گناہ چھوٹے ہیں۔ یہی شیطان کا حربہ ہے، یہی شیطان کی چال ہے جس کو ہم اور آپ کو سمجھنی پڑے گی۔ خلاصہ اگر یہ کہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم اور آپ آنے والے رمضان کو ایک مقصد کے ساتھ، ایک پلاننگ کے ساتھ، ایک منصوبہ بندی کے ساتھ گزارے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ دینے کے لیے بیٹھا ہے، ہم مانگ کر تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور نوازے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو رمضان مقصد کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ الہ العالمین جو احباب، جو رشتہ دار مقروض ہے، قرض کے اندر ملوث ہے، الہ العالمین ان کے لیے آسانی عطا فرما۔ الہ العالمین جو رشتہ دار تیرے دربار میں آ چکے ہیں ان کی قبروں کو منور کر دے، ان کو اعلیٰ علیین جنت الفردوس میں مقام عطا فرما، ان کی مغفرت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔